لکا وروحی ومالی فدن لکا۔ اے میرے پیارے محبوب کے پیارے بیٹے، آپ پر میری جان نثار، میرا سب کچھ نثار، میرا مال، اور وہ مالی، ایک ہوتا ہے مال اکٹھا پڑے مالی میرا مال، ایک ہے مال اس میں موصول الگ کرے اور لام حرف جارہ برائے اختصاص اور یا ضمیر مجرور متصل الگ۔ مالی کا معنی ہے میرا مال، اور مالی کا معنی ہوتا ہے جو کچھ بھی میرا ہے حضور وہ سارا آل رسول کی طرف ومالی، جو کچھ بھی ہے میرے لیے، جو کچھ بھی میری ملکیت میں، وہ سب آل رسول علیہ السلام اور محبوب کے پیارے فرزندوں کے قدموں پہ قربان اور نثار۔ تو امام اعظم اہل بیت اطہار کا تو ادب بے مثال ہے نا جی، اور ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ بات ہمارے فقہا اور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت تک فتاوی رضیہ کی 22ویں جلد میں لکھ رہے ہیں کہ سادات کرام کا ادب ان کے علم کی وجہ سے ہم پر فرض نہیں، سادات کرام کا علم ان کی داڑھی مبارک کی وجہ سے ہم پر فرض نہیں، سادات اسلام حسنی و حسینی، اللہ تعالیٰ سادات حسنی و حسینی ابھی قبلہ گیلانی صاحب نے اپنی زیارت کا شرف بخشا، اللہ ان کے سائے میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حسنی و حسینی سادات ہیں اللہ ان کے قدموں کے طلبوں کی برکات ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے۔ ان کا ادب ان کے علم کی وجہ سے نہیں، ان کی داڑھی مبارک کی وجہ سے نہیں، ان کی نمازوں اور تہجد گزاریوں کی وجہ سے نہیں، یہ چیزیں ہو تو انہی کی میراث اور وراثت ہے اور ان کی خیرات تقسیم ہوتی ہے امت میں۔ ہمارے اوپر ہمارے ائمہ حنفیہ کی تحقیق ہے جتنا ادب فرض ہے وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا کہ اگر دو سادات کرام میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے بچے آئیں، ایک سید صاحب عالم انہوں نے دستار علم باندھی ہوئی ہو، ریش مبارک عین شرع شریف کے تقاضوں کے مطابق ہو، متشرع ہو، عالم فاضل، اور دوسرے مسکین سید صاحب ایسے ہو جن کی ریش مبارک بھی نہ ہو، سر بھی ننگا ہو، اور آپ جو ہو صاحب دستار متشرع سید صاحب، محفل میلاد 11ویں شریف کوئی بھی پروگرام، کوئی دینی سماجی مذہبی جو بھی ہو معاشرتی، آپ اس میں جو صاحب دستار صاحب علم متشرع سید صاحب ہو ان کو تو آپ سٹیج پر بٹھائیں، لیکن جس کی داڑھی نہ ہو، جس کا سر ننگا ہو، کوئی دستار ٹوپی کا تصور، لیکن اس سید صاحب کو اگر آپ نیچے بٹھائیں گے عوام میں تو آپ نے دستار کا ادب کیا، علم کا ادب کیا، داڑھی مبارک کا ادب کیا، آپ نے نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں کیا۔ اس لیے لازم ہے جگہ چھوڑ دے، نسبت محبوب کی وجہ سے ہمارے اوپر سارا یہ چیزیں زائد ہیں ان کے لیے، وہ کریں گے تو ان کی میراث ہے، نہیں کرتے تو نانا جان کی خدمت میں ان کو خود حاضری دینی ہوگی۔ ہم کوئی حیثیت نہیں ہم لوگوں کی، لیکن ہاں جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی نوکری خود مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور اس نوکری پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا کے تو نوکر اتنے ہیں، شکر ہے اللہ نے ہمارے اساتذہ کو نوکری کے لیے چن لیا۔ ہم لوگ تو کسی قطار و شمار میں نہیں نا، تو ان کے ہاں جی منت ملے کے خدمت سلطان میں کنی، مت یہ سمجھو کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، میں مجھ میں فلاں فلاں کمال ہے، نہیں، بلکہ شکر ادا کرو کہ سلطان وقت نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو الغرض حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت فقہ میں اہل بیت اطہار کی ان کریم ہستیوں کے ساتھ حضرت امام الائمہ سیدنا امام حماد بن ابی سلیمان، جب تک امام حماد باحیات رہے، دنیا میں چلتے پھرتے رہے نا امام اعظم کی زندگی میں، آپ نے جو راستے امام حماد کے گھر کی طرف جاتے تھے آپ نے کبھی ان پر جوتی نہیں پہنی۔ جب بھی ان راستوں پر چلے جن پر آپ کے استاد صاحب آتے جاتے تھے تو آپ کانا یبرو کانا یذہبو و یجیو حافیا، ننگے پاؤں چلتے، فلم یمسک، ایک مرتبہ پوری حیات طیبہ میں ان راستوں پر کبھی تھوکا نہیں جو راستے امام حماد کی طرف۔ اور جب تک امام حماد رہے امام اعظم پڑھاتے تھے ان کے حکم پر، لیکن کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے۔ ایک تاجر آیا کئی سالوں کے بعد اور دیکھا کہ امام ابو حنیفہ مسند پر ٹیک لگا کر پڑھا رہے ہیں، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے امام المسلمین امام حماد کوفہ کے اندر وصال فرما گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے فرمایا انظروا الی ابی حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کو دیکھو، وہ آج ٹیک لگا کر شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، ہاں جی متکئا علی مسند ہی، اپنی مسند پر ٹیک لگا کر، ورنہ جب تک امام حماد دنیا میں رہے استاد کا ادب اتنا تھا کہ ابو حنیفہ کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، لیکن آج وہ متکئا
واقعی مدرسے میں تحقیق ہے تو پتہ چلا کہ اتنے دن پہلے امام حماد امام المسلمین کا وصال ہو چکا ہے۔ امام حماد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں تابعین میں وہ بافیض ہستی ہیں۔ امام اعظم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے جب ان کو اپنا پہلا بیٹا عطا فرمایا تو امام ابو حنیفہ نے ان کا نام اپنے استاذ کے نام پر حماد رکھا، حماد بن ابی حنیفہ، جو خود بہت بڑی مفسر، فقیہ اور محدث ہستی اور عالم ہستی۔ الغرض امام حماد کن کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام ابراہیم نخعی تابعی علیہ رحمت کے، جو سن 96 ہجری میں عراق میں وصال فرمائے۔ امام ابراہیم نخعی تابعی کن کے شاگرد ہیں؟ حضرت اسود النخعی کے جو تابعی ہیں، اور حضرت علقمہ بن قیس النخعی کے، اور حضرت علقمہ بن قیس اور حضرت اسود نخعی یہ کن کے شاگرد ہیں؟ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے، اور حضور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ہماری فقہ حنفی کے اندر 80% جو فتاوی جات مسائل اور احکام ہیں وہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے امام، میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے امام الائمہ بھی ہیں، کیونکہ ہماری فقہ کی جو سند ہے نا وہ جیسے امام ابو حنیفہ، ان کے استاد امام حماد، ان کے استاد حضرت امام جعفر الصادق، ان کے استاد حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں سلسلے چلائیں، اور حضرت امام حماد شاگرد حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم شاگرد حضرت علقمہ کے، حضرت علقمہ شاگرد حضرت مولا مرتضیٰ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہمارے طریقت کے شیخ المشائخ بھی ہیں، اور ہماری فقہ حنفیہ میں ہمارے استاذ الاساتذہ بھی ہیں، اور یہ صرف اور نحو کا جو فن ہے اس میں بھی ہمارے استاذ الاساتذہ جو ہے وہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے۔ اس لیے ہم جتنے حنفی اہل سنت و جماعت ہیں ہم تخصیص بعد تعمیم لے کر آتے ہیں کہ جہاں بھی نعرہ تحقیق لگے گا ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ناصبیت کا بھی رد ساتھ ہو جائے اور ساتھ ہمارے شیخ المشائخ کا خصوصی ذکر آ جائے۔ اس لیے جناب ٹھیک ہے جی، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، پھر وہ اپنی خالہ جان کے ہاں حضور سیدتنا ام المومنین حضور سیدہ میمونہ بنت حارث آل ہلالیہ رضی اللہ عنہ کی جب باری ہوتی آپ ان کے ہاں ہوتے، محبوب تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے آپ بھی فوری طور پر آ کر محبوب علیہ السلام کے مقتدی بن جاتے۔ بخاری شریف کے اندر پہلی جلد کتاب الصلاۃ میں حدیث صحیح ہے، ایک رات پہلی مرتبہ جب حضرت ابن عباس آئے، محبوب علیہ السلام نے نماز تہجد شروع فرمائی، حضرت ابن عباس صف کے فاصلے پر گئے، محبوب علیہ السلام نے ایسے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور حضرت ابن عباس کو پکڑ کر اپنے برابر دائیں طرف، چونکہ ایک مقتدی ہو نا تو پھر آداب میں سے یہ ہے کہ وہ امام کے دائیں جانب ہو، قریب کھڑا ہو، صف کے فاصلے پر نہ ہو، اور اس کے ٹخنے اپنے امام کے ٹخنوں سے تھوڑے سے پیچھے ہونے چاہیے تاکہ اقتداء صحیح ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام نے پکڑ کر ان کو اپنے برابر، وہ پھر پیچھے چلے گئے، تخلف حدیث سے صحیح ہے۔ محبوب علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، آپ نے پھر تھوڑی دیر بعد ان کو پکڑا اور اپنے برابر کر دیا، پھر وہ تخلف، جیسے ہی محبوب علیہ السلام نے ان کو چھوڑا ہاں جی تو وہ پھر پیچھے چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ ہاں جی لیکن وہ تو پھر پیچھے چلے گئے۔ اب محبوب علیہ السلام نے دونوں رکعت تہجد کی مکمل فرمائی، سلام پھیرا اور بڑے پیار سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن عباس ما کان لک، ابن عباس آپ کو کیا ہو گیا میرے پیارے چچا داد بھائی، کن تو مقدموں کا، میں پکڑ پکڑ کر آپ کو آگے کر رہا تھا دوران نفل دوران تہجد، اور آپ تھے کہ آپ بار بار تخلف کرتے تھے اور میرے پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو اس وقت بھی جب کہ ابھی آپ کا بچپنا تھا، حضرت ابن عباس میں وہ ادب تھا، وہ شعور اور آگہی تھی کہ عرض کی حضور ما کان ابن عباس، ٹھیک ہے میں آپ کے چچا کا فرزند ہوں، ہاشمی ہوں، بنو ہاشم ہوں، لیکن حضور عباس کے بیٹے عبداللہ کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی ان یقوما کہ محبوب علیہ السلام کے برابر آ کر کھڑا ہو جائے نماز میں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنا پھر ایک رات تہجد میں محبوب علیہ السلام کو وضو کی ضرورت محسوس ہوئی، حضرت ابن عباس پر جب ظاہر ہوا کہ میرے کریم آقا وضو فرمانا چاہتے، دوڑے بچپن میں
آج تو ہمارے بچے والد کہے بھائی مجھے پانی پلاؤ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے موبائل فون کا یہ معاملہ نہ مس ہو